ایک خوفناک کہانی۔ یہ کہانی ایک کسان کی ہے جس کا نام آدم تھا۔ وہ ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتا تھا اور اس کے ساتھ اس کی چھوٹی بہن اور ماں باپ بھی رہتے تھے۔ ان کا گاؤں بہت خوبصورت تھا۔ انسانوں کی طرح یہاں کے لوگ بھی بڑے معاشرتی اور اچھے طریقے سے آپس میں رہتے تھے۔ ایک روز آدم کا دوست جس کا نام علی تھا آدم کے پاس آیا اور اس نے آدم سے کچھ عجیب باتیں کی۔ علی نے کہا، آدم تو کب سے سن رہا ہے کہ وہ بڑا پرانا گھر وہاں جنوں کا قبضہ ہے؟ آدم نے حیرانی سے پوچھا، کس نے تجھے یہ کہانی سنائی؟ علی بولا، یہ سنگیتا نے کہا تھا، وہ جو روز روز ناولوں کو موڑتی رہتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ اس نے خود دیکھا ہے وہ بڑا پرانا گھر ہے اور اس میں کچھ انمول چیزیں بھی ہیں۔ آدم نے سنگیتا کے پیچھے جا کر پوچھا، کہاں ہے یہ گھر؟ سنگیتا نے انگلی ہلا کر ایک ہچک کے ساتھ کہا، یہ تو آندھی کی طرف جاتا ہے، جنوں کی سیرت کی بنا پر۔ تو چاہتا ہے کہ وہ وہاں چلا جائے اور دیکھے کہ وہاں کیا ہے۔ آدم کو جنوں کی سیرت کی کہانیاں بہت پسند تھی اور اس لیے وہ راضی ہو گیا۔ اگلے روز آدم نے اپنی بہن کو ساتھ لیتے ہوئے وہ گاؤں کے باہر کی طرف رخ کیا جہاں جنوں کا راستہ تھا۔ آدم اور اس کی بہن کیا اور سنگیتا نے اپنے چمکتے ہوئے چمچماتے لباس پہن کر راستے پر نکل پڑے۔ راستے پر چلتے وقت وہ اچانک ایک خچر کا سامنا کرتے ہیں اور ایک جن کی مزید خوشبو سونگھتے ہیں۔ جن نے مسکرا کر پوچھا، تو کہاں جا رہے ہو؟ آدم چوکس کر کہتا ہے، ہم جنوں کی طرف جا رہے ہیں، ہمیں وہ بڑا پرانا گھر دیکھنا ہے جس میں انمول چیزیں ہیں۔ جن ہنستے ہیں اور کہتے ہیں، تمہیں جنوں کے پاس جانے کا حق نہیں ہے، وہاں خطرہ ہے اور وہ تمہیں کچل دیں گے۔ آدم نے ہمیشہ کی طرح بہترین جواب دیا، لیکن ہم صرف دیکھنا چاہتے ہیں، ہمیں کچل دینے دو، یہ ہمارا فیصلہ ہے۔ جن نے آخری بار مشکل کھینچ کر ایک شرارتی مسکراہٹ دی اور منظر سے چلے گئے۔ آدم، کیا اور سنگیتا نے راستے پر چلتے ہوئے اپنا سفر جاری رکھا اور کچھ ہی دیر بعد وہ ایک بڑے پرانے گھر کے سامنے پہنچے۔ گھر بڑا پرانا اور ڈر کن لگ رہا تھا، لیکن وہ لوگ ہمیشہ کی طرح جسمانی ڈر کو ہراتے ہوئے اندر چلے گئے۔ اندر جاتے وقت وہ دیکھتے ہیں کہ گھر کی دیواروں پر کچھ عجیب تصاویر بنائی گئی ہیں۔ تصویر میں جنوں کی تصاویر تھی اور ان کے پاس انمول چیزوں کی دکانیں بھی تھیں۔ کچھ دیر خچر کے بعد آدم نے ایک انمول چیز کو اٹھایا اور دیکھا کہ وہ ایک جادوئی جڑ ہے جو مخصوص موقعوں پر استعمال کی جا سکتی ہے۔ آدم اور اس کی پیروی کرنے والے لوگ خوشی خوشی وہاں سے کھیلتے اور جنوں کے دوست بن گئے، لیکن یہ خوشیاں صرف کچھ وقت کے لیے تھیں۔ ایک روز جنوں کی خوشی کو مزیدار معلومات کا ذکر کرتے وقت آدم نے ان کو سنایا کہ انہیں ایک مخصوص موقع پر جنوں کو قریب لانے کے لیے جن کی طرف سے دیے گئے انمول چیزوں کو استعمال کرنا ہوگا۔ جنوں نے اس پر رضا کی بات کی اور تصمیم کیا کہ وہ وہاں کی بلبلوں کو اپنے بازوں میں لے کر وہاں جنوں کی مدد کریں گے۔ یہ کاروبار اچھے دورانیے تک جاری رہا، لیکن پھر ایک دن ایک بلبل غلطی سے انمول چیز کو استعمال کرتا ہے اور جنوں کی قوت کم ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد جنوں سے آدم اور اس کی پیروی کرنے والے لوگوں کو خطرہ محسوس ہونے لگا اور وہ شہریوں کو چھوڑ کر وہاں سے فرار کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں، لیکن ان کے پیچھے جن بھی تھے۔ آدم، کیا اور سنگیتا کی مسکراہٹ اب ختم ہو گئی اور وہ جلدی کر جنوں کے پیچھے پیچھے بھاگنے لگتے ہیں۔ وہ جنوں کے زیر اہتمام ایک جنگی تربیت حاصل کرتے ہیں اور اپنی کوششوں کے باوجود جنوں کو شکست دیتے ہیں۔ ایک دن آدم اور اس کی پیروی کرنے والے لوگ جنوں کے قائم مقام مرکز پر پہنچتے ہیں اور وہ انمول چیز کو دوبارہ اس طریقے سے استعمال کرتے ہیں۔ جنوں کی قوت پھر سے کم ہوتی ہے اور وہ شہریوں کو چھوڑ کر وہاں سے فرار ہو جاتے ہیں۔ آدم اور اس کی پیروی کرنے والے لوگ خوش ہیں کیونکہ وہ جنوں کو جن کی طرف لوٹاتے ہیں، لیکن وہ بھولتے نہیں کہ ان کی قوت صرف ایک انمول چیز پر مبنی تھی۔ اگر وہ دوبارہ خطرہ محسوس ہوتا ہے تو وہ شہریوں کے لیے خطرہ ہو سکتا ہے۔ یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ زندگی میں انمول چیزوں کی قدر کرنی چاہیے، لیکن ہمیں کبھی بھی ان کو اپنے لیے یا دوسروں کو نقصان پہنچانے کا ذریعہ نہیں بنانا چاہیے۔ اس کے علاوہ ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جو کچھ ہمیں آسانی سے ملتا ہے وہ ہماری قیمتی ترین دولت ہوتا ہے جو ہمیں کبھی بھی چھوڑ کر نہیں جانا چاہتا۔ اور
اور اسی کے ساتھ میری یہ کہانی یہیں پر ختم ہوتی ہے۔ میری کہانی آپ کو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔ تھینک یو فار واچنگ۔